بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک بھائی نے یہ دل کو چھو لینے والا واقعہ شیئر کیا ہے، تو میں نے یہ سوچا آج آپ کو یہ واقعہ سناؤں اور بتاؤں یوم عرفہ کا دن کتنا اہم ہے اور ہم لوگ اسے ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی بتاتا ہے کہ ایک سال پہلے میرے سپر مارکٹ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس سے میری دکان کے 3/4 سے زیادہ مال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے پیش آیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میری حالت کیا تھی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی، مگر میری دکان، میرا سامان، میرا کاروبار سب تباہ ہو چکا تھا۔ نہ کوئی عیدی، نہ خوشی، نہ مسرت، صرف غم، پریشانی اور قرض کا بوجھ۔ اس وقت میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ جلا ہوا مال تقریباً $15,000 کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا اب کیا کروں، کیسے اس نقصان کی تلافی ہو؟ کیا اپنی نئی نویلی دلہن سے کہوں کہ اپنا سونا بیچ دے یا کسی سے قرض لوں؟ لیکن کس سے؟ آخر کار میں نے سوچا کہ دوستوں سے قرض لینا بہتر ہے، مگر جب بھی کسی دوست سے بات کی وہ یہی کہتا عید قریب ہے، معاف کرنا، اس وقت مدد نہیں کر سکتا۔ 2 دن اس حالت میں گزر گئے۔ ذہنی دباؤ اور مایوسی کے ساتھ بامشکل $800 جمع کر پایا، جو میرے نقصان کے مقابلے میں ایک قطرہ بھی نہیں تھے۔ اس رات میں گھر واپس جا رہا تھا تو ایک پڑوسی ملا، کہنے لگا ایڈوانس عید مبارک ہو بھائی، کل روزہ رکھنا نہ بھولنا۔ میں نے دل میں سوچا روزہ؟ اس حال میں مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بیوی نے میرا دل ہلکا کرنے کے لیے کہا کہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہم باہر نکلے، مگر میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جب گھر واپس آئے تو وہ بولی چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ میں نے تلخی سے جواب دیا سحری؟ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاوں میں جی رہے ہیں۔ کیا سحری، کیا عرفہ، کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آ رہی؟ اس نے نرمی سے کہا اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن روزہ ضرور رکھو۔ اس نے اصرار کیا اور ہم نے نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ افطار کے وقت وہ بولی اللہ سے دعا مانگو۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ کہنے لگی جو دل چاہے مانگو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کیا مانگو؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں، کیا یہ ممکن ہو؟ کہنے لگی جو دل چاہے مانگو۔ میں نے طنزیہ انداز سے کہا کیا مانگو؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ بولی جس نے آسمان بنایا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ میں نے بھی دعا کی، مگر دل میں صرف وہی $15,000 گھوم رہے تھے۔ میں چاہتا تھا سب کچھ واپس مل جائے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد میرے ایک دوست کا فون آیا، کافی شاپ آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گیا تو اس نے کہا میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، تو تم سے بہتر کوئی نہیں لگا مجھے۔ ہم نے اس شخص کو بلایا، وہ آیا اور کہا میرے پاس $30,000 ہے اور میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے، کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگاؤ اور آدھے دکان کی تنزیہ و آرائش میں۔ منافع میں 50% کا حصہ ہوگا جب تک ہمارا اصل سرمایہ پورا واپس نہ ہو جائے۔ ہم نے معاہدہ کر لیا۔ میں نے دکان دوبارہ بنائی، مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں بھول گیا دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے میری والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ٹیسٹ کروا لیے تھے اور نتائج عرفہ کے دن آنے تھے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی، الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت مند تھی۔ جب امی کو پتا چلا تو وہ خوشی سے پورا دن روتی رہی، اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ دکان دوبارہ کھل گئی، امی شفا یاب ہوگی۔
اور پھر میری بیوی نے فون کر کے بتایا اس نے حمل کا ٹیسٹ کیا، وہ حاملہ ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا آپ سمجھ گئے روزہ رکھنے اور عرفہ کے دن دعا مانگنے کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ۔ کچھ دن پہلے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے، اور آج صرف ایک مخلص دعا سے سب کچھ پلٹ گیا۔ اس دن میں نے اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ سبق سیکھا جو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ عید کے بعد کاروبار اچھا چلنے لگا اور جلدی ہی وہ $30,000 بن گئے۔ میں وہ پیسے واپس دینے گیا، مگر تب کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس شخص نے کہا سچ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں تھے، کسی شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے وہ تمہیں دلوائے، وہ تو ہماری مدد کرنا چاہتا تھا۔ یہ پیسے تو ہمارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ اللہ کی قسم میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گیا اور 1 گھنٹہ بچوں کی طرح رویا، اللہ کی رحمت اور عنایت پر جو میں نے محسوس کی۔ اب بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے، آنکھوں سے صرف آنسو نہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ میں نے رب سے دوری میں وقت گزارا جبکہ وہ تو ہمیشہ میرے قریب ہے۔ اسی تجربے نے مجھے یوم عرفہ، روزہ، دعا اور اللہ پر اعتماد کا اصل مطلب سکھایا۔ یہ میری زندگی کا نقطہ آغاز بن گیا۔ میں نے توبہ کی اور دین سے جڑ گیا۔ یاد رکھیے، اللہ کبھی کبھی دینے کے لیے روکتا ہے اور روکنے کے لیے دیتا ہے، یعنی اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے جیسے ذوالحج کے پہلے 10 بابرکت دن قریب آ رہے ہیں، ہم دعا، توبہ اور ذکر میں محنت کریں اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے اس واقعہ کو ضرور دوسروں سے شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ کے اعمال نامہ میں یہ نیکی کی دعوت باقی رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔